السلام علیکم ناظرین، قسط نمبر 115 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنی ساتھیوں کے ساتھ خفیہ پناہ گاہ پہنچتے ہیں، جہاں لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور زبردست انداز میں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسی محبت اور عقیدت دیکھ کر عثمان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ فاطمہ فوراً آگے بڑھ کر عثمان صاحب کو گلا لگاتی ہے اور کہتے ہیں شکر ہے کہ آپ خیریت سے واپس آ گئی بابا، اب ہم پھر اپنی تمام پریشانیوں کو علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں میری بائی کہاں ہے؟ اگلے لمحے ریحان علاء الدین کے ساتھ پہنچتا ہے۔ ریحان سے اتر کر ساتھی عثمان صاحب کو گلے لگاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بھی ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب فرماتے ہیں میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے تم جیسے بیٹے دیے اور تم جیسے بہادر مرد اور اپنی قوم کا رہنما بنایا۔ سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مجید میری غیر موجودگی میں تمہیں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زندہ رہنے، متحدد ہونے اور آزادی کے لیے ہمیں کوفہ سے مزاحمت کرنی تھی اور تم نے وہی کیا۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ پھر قبیلہ کائی کا جھنڈا لہراتے ہوئے وہ کہتے ہیں میں اس جھنڈے کی قسم کھاتا ہوں جس کے لیے ہم نے بھی شمار جانوں کی قربانی دی۔ سب مل کر بلند آواز میں کہتے ہیں قسم ہے سردار، قسم ہے۔ عثمان شاہ مزید فرماتے ہیں میں ان بادلوں کی قسم کھاتا ہوں جو ان ماؤں کی مقدس زمین کو بوگ چکے ہیں۔ عثمان شاہ مزید فرماتے ہیں میں ان بادلوں کی قسم کھاتا ہوں جو ان ماؤں کی مقدس زمین کو بوگ چکے ہیں جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ آنسو بہائے۔ میں اس ایمان کی قسم کھاتا ہوں جو ہماری دلوں میں ایک جلتی ہوئی آنکھ کی طرح دہک رہا ہے۔ لوگ بلند آواز میں جواب دیتے ہیں قسم ہے سردار، قسم ہے۔ بران جھنڈا لہراتے ہیں اور سردار عثمان مزید کہتے ہیں میں اس 3 قبیلوں پر مشتمل قبیلے کی قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ قبیلہ کا یہی یہاں سے اپنی نئی بنیاد رکھیں گا۔ وہ قیامت کی آگ کو جو ہم جلائیں گے وہ باقی تمام قبائل کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ سب بلند آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی کی دشمن القبالی الطوغہ ایک دائرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لوگن غار میں آگ لگا دیتا ہے۔ غاز اور فاطمہ باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگن الطوغہ کے قریب جا کر کہتے ہیں پہلے عثمان اور اب اس کے بچے تم ہار گئے ہو۔ تم نے ایک کی بات ایک غلطیاں کی ہے، تمہیں جہنم میں سزا پانے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تم اپنی گناہوں کی قیمت یہی چکاؤں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہتھیار ہوا میں بلند کرتا ہے۔ الطوغہ کہتا ہے میری اپنی جان قربان کر دوں گا خان، میرا سر اور یہ آگ میرے لیے کافی نہیں، میرا سر قلم کر کے مجھے جہنم کی جلدی کائی میں پھینک دو۔ لیکن لوگن اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اسی گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، تم جانتے ہو الطوغہ میں ہمیشہ ان لوگوں کو موقع دیتا ہوں جو غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ پھر وہ سپاہیوں کو آگ بجھانے کا حکم دیتا ہے۔ منگول سپاہی پانی ڈال کر آگ بجھا دیتے ہیں۔ پھر لوگن کہتا ہے اب میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ دوسری طرف خفیہ پناہ گاہ میں عثمان صاحب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ کھانے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے لیکن سب مل کر توڑا توڑا کھاتے ہیں۔ الجان کہتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود تمام چیزوں کو ملا کر بنایا گیا ہے، کھانا کم ہے لیکن یہ حلال ہے۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں ہاں ہمارے پاس کم کھانا ہے لیکن اس محبت کی کوئی قیمت نہیں جو ہمیں اس کھانے کے ساتھ ملی ہے۔ پھر وہ ایک نوالہ لیتے ہیں لیکن کھانے سے رک جاتے ہیں۔ بلا خاتون پوچھتے ہیں آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ عثمان صاحب نوالہ بلا خاتون کو دے کر کہتے ہیں میں بھوکا نہیں ہوں، پہلے ہمارے بچے اور بہادر لوگ کھائیں گے۔ علاء الدین کہتے ہیں نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو طاقت بحال کرنی ہوگی۔ بلا خاتون کہتی ہے دیکھیے آپ نے ہمیں خیمے میں دسترخوان لگانے میں بھی نہیں دیا، باہر سردی ہے، بھی سرکار کچھ کھا لیے۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں بلا ایسی حالت میں جب سب باہر ہے میں خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ بہتر ہے کہ ہم سب کے ساتھ رہوں۔ ہاں ہمارا ملک ہم سے چن گیا لیکن ہمارا کارواں ہمیشہ قائم رہیں گے۔ ایک اور طرف غاز دعا کرتے ہیں اے اللہ عثمان صاحب کو دوبارہ تخت پر بٹھا دے، ہماری ریاست کو بچا اور مجھے نجات کا ذریعہ بنا دے اے رب۔ اتنے میں میل توگ آ کر کہتا ہے تم فضول میں دعائیں کر رہے ہو، غاز میں ہم کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے، ہم طاقتور منگول ہیں۔ غاز جواب دیتے ہیں کیا تم طاقتور ہو جب کہ لوگ تمہیں استعمال کر رہا ہے؟ اگر تم مر بھی جاؤ تو اسی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن میری سردار عثمان مختلف ہے، وہ اپنی سپاہیوں کو بھائیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ کاش تم بھی ہم میں سے ہوتے، کاش تم انسان ہوتے۔ پھر قسط کے اختتام پر تمام کردار اپنی اپنی جدوجہد میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کی قیادت میں کائی قبیلے اپنی کھوئی ہوئی ریاست واپس لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے جبکہ ان کی دشمن نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔